میں نے جرمنی میں سیاسی پناہ لے رکھی تھی. ایک عرصے سے میں پاکستان چھوڑ کر جا چکی تھی. پاکستان میں رہنے کے مسائل اور پھر میرا سیاست سے تعلق، ان دونوں کی وجہ سے مجھے میرے شوہر کے ساتھ جرمنی جانا پڑ گیا. میں یہاں رہ کر حالات ٹھیک کرنا چاہتی تھی، مگر شوہر بازد تھا کہ میں یہاں پاکستان نہیں رہ سکتا. کل کو تمہیں بھی یہ ملک چھوڑنا پڑے گا، بہتر یہی کہ میرے ساتھ ہی چلو. ہم دونوں میاں بیوی جرمنی چلے گئے تھے. میرا شوہر میرے ساتھ رہتا تھا، مگر وہ صرف نام کا ہی شوہر تھا، کیونکہ جن کا تعلق سیاست سے ہوتا ہے ان کی زندگی کا محور صرف سیاست ہی ہوتا ہے. جرمنی آنے کے بعد میری روٹین بالکل بدل چکی تھی. صرف گھر تک ہی میں محدود تھی، کیونکہ پاکستان میں اب دوبارہ واپس نہیں جا سکتی تھی اور جرمنی میں بھی سرعام نہیں گھوم پھر سکتی تھی. میں جس جگہ وہاں رہتی تھی وہاں بے شمار انڈین اور گجراتی لوگ رہتے تھے. لڑکے لڑکیاں مرد عورتیں سب تھے. میں بھی ان کے ساتھ رہتی تھی. اس جگہ ایک مشہور آدمی رہتا تھا جو میاں جی کے نام سے مشہور تھا. وہ میاں جی روز رات کو چھپ کر میرے کمرے میں آ جاتا. میں بھی اس پر اعتبار کرتی تھی، لیکن ایک رات ہوش اڑ گئے جب اس میاں جی نے میرے ساتھ. میرا نام مومنا ہے اور میرا تعلق پنجاب سے ہے، اور میں پنجاب کی فوڈ انسپیکشن کی انچارج ہونے کے ساتھ ساتھ سیاسی جماعت کی ایک رکن بھی تھی. مگر جب سے میں نے سیاست میں حصہ لیا تھا تب سے میرے گھر والوں کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں تھے. میرے بھائی کا کہنا تھا کہ جو لڑکیاں اور جو عورتیں سیاست کا حصہ ہوتی ہیں ان کا سامنا مختلف مردوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور ایسی عورتوں کو ہمارا معاشرہ اچھا نہیں سمجھتا ہے. مومنا تم کوئی اور کام کر لو، کسی اور فیلڈ میں چلی جاؤ اور سیاست میں جانے کے متعلق سوچنا بند کر دو. میں شروع سے آزاد طبیعت کی مالک تھی. میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ ٹھیک ہے میں ایسا نہیں کروں گی، لیکن اپنے بھائی سے چھپ کر میں نے سیاست کے متعلق پڑھائی شروع کر دی اور سیاست سے وابستہ ہونے لگی. یہ بات میرے گھر والوں سے چھپی ہوئی تھی، کیونکہ ان کو یہی لگتا تھا کہ میں کوئی کورس کر رہی ہوں، جبکہ میں تو سیاست کا کورس کر رہی تھی. ہمارے خاندان میں سے صرف میرے دادا ابو ہی سیاست سے وابستہ تھے، لیکن انہوں نے سیاست چھوڑ دی تھی کیونکہ ان کا کسی مخالفت پارٹی سے جھگڑا ہوا اور بات مرنے مرانے تک پہنچ گئی تھی. وہ ابھی تک زندہ تھے اور میں انہی کے کہنے پر سیاست کو پڑھنا شروع کیا تھا. ان کا کہنا تھا کہ مومنا تمہیں کوئی سپورٹ کرے یا نہ کرے میں تمہیں ضرور سپورٹ کروں گا، جو میں نہیں کر سکا وہ تم کرو گی. میں ان کے کہنے پر بہت بہادر ہو چکی تھی اور دن بدن پڑھائی دل لگا کر رہی تھی، اور ساتھ ہی ٹی وی پر خبریں سنتی تھی. جتنے بھی یوٹیوب پر آرٹیکل آتے ان کو میں پڑھتی تھی، لیکن مجھے سیاست کے متعلق ابھی زیادہ چیزوں کی سمجھ نہیں آئی تھی. ہمارے معاشرے میں سبھی پارٹیاں بہت زیادہ جوش میں تھیں کیونکہ الیکشن ہونے والے تھے، اور میں ڈر رہی تھی اگر بھائی کو پتہ چلا تو وہ میری شادی کر دیں گے یا پھر میرے گھر سے نکلنے پر ہی پابندی لگا دیں گے. میرے دادا ابو اب ہمارے ساتھ نہیں رہتے تھے. جب انہوں نے سیاست کو شروع کیا تھا تو ابو نے ان سے سارے رشتے ناطے توڑ لیے تھے. ان کا کہنا تھا کہ سیاست بہت گندی چیز ہے اور جو بھی اس کا حصہ بنے گا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. دادا ابو باز نہیں آئے، وہ اپنا خواب پورا کرنے کے لیے اولاد کو بھول گئے تھے. ابو نے ان سے تعلق ختم کر لیا تھا اور ہم نے بھی اپنے دادا کو نہیں دیکھا تھا، لیکن اکثر فون پر بات ہو جاتی تھی. میں جب بڑی ہوئی تو اکثر بچوں کو یہ دیکھتی تھی کہ ان کے دادا دادی ان کو بہت پیار کرتے ہیں. مجھے اپنی زندگی میں ان کی کمی محسوس ہونے لگی تھی. میں نے اپنی ملازمت کے ذریعے دادا جی سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، جس میں کامیاب ہو گئی تھی. میں نے دادا ابو سے کہا تھا کہ میں آپ کو بہت زیادہ یاد کرتی ہوں کیونکہ میں آپ کی کمی اپنی زندگی میں بہت محسوس کرتی ہوں. انہوں نے مجھے بہت ہمت دی اور ساتھ کہا کہ تم میری جگہ آنے والی الیکشنز میں کھڑی ہو یا پھر تم سیاست کی کوئی ایسی پارٹی جوائن کرو جو اس ملک کے لیے لڑے، غریب عوام کے لیے لڑے. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ جو لوگوں کا حق کھا رہے ہیں ہم غریبوں کا، ان لوگوں کو سزا ملنی چاہیے. ان کے کہنے پر ہی تو میں یہ سب کچھ کر رہی تھی. ایک طرح کا ڈر بھی تھا کہ اگر امی ابو کو پتہ چل گیا کہ میں ان کے ساتھ رابطے میں ہوں یا میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق ہے تو وہ تو مجھے جان سے ہی مار دیں گے. دادا ابو نے اپنے کسی دوست سے بات کی اور ان کے دوست نے مشورہ دیا کہ فلاں پارٹی بہت اچھی ہے اور آپ کی بیٹی اس پارٹی میں آ جائے تو اسے بہت زیادہ فائدہ ہوگا. دادا ابو کے کہنے پر میں نے ایک پارٹی جوائن کر لی تھی. اب میں اکثر زیادہ تر گھر سے باہر رہتی تھی. گھر میں سب کو یہی بتا رکھا تھا کہ میرے پیپر شروع ہو گئے ہیں اور اب مجھے محنت کی زیادہ ضرورت ہے، اسی لیے میں نے اکیڈمی رکھ لی ہے. ایک دن میں گھر سے تیار ہو کر اپنی جماعت کے ساتھ کسی میٹنگ کے لیے جانے ہی لگی تھی کہ مجھے انجان نمبر سے فون آ گیا اور انہوں نے مجھے ایسی خبر سنائی جسے سننے کی میرا قدموں تلے سے زمین نکل گئی. میرے دادا ابو فوت ہو چکے تھے اور یہ ایک ایسی خبر تھی جس سے میری روح تک لرز گئی تھی. دادا ابو کو اٹیک ہوا تھا اور وہ جاں بحث نہ ہو سکے. میں یہ بات سنتے ہی جا کر اپنے ابو کو بتایا تو میرے ابو بہت پہلے ہی بہت زیادہ حیران ہو گئے کہ تمہیں کیسے پتا کہ ابو فوت ہو گئے ہیں.
میں نے کہا میرا ان سے کسی وقت میں رابطہ تھا، مجھے ان کے کسی دوست نے ابھی فون پر بتایا ہے۔ اب میں ان کو سچ تو نہیں بتا سکتی تھی کہ میرے ابو اپنے باپ کی اکلوتی اولاد تھے۔ میں بار بار یہی سوچ رہی تھی کہ دادا ابو کی اکلوتی اولاد نے بھی ان سے منہ موڑ لیا تھا، وہ کیسے جیتے آ رہے تھے؟ اور کسی نے سچ ہی کہا تھا کہ اولاد اپنے والدین کے لیے آزمائش ہوتی ہے۔ جیسے میرا باپ تھا، میرے ابو بہت زیادہ پریشان اور افسردہ رہنے لگے تھے۔ ہم سب بہن بھائی ان کے ساتھ بہت سارا وقت گزارنے لگے، لیکن وہ تھے کہ کسی طرح سے بھی اپنے باپ کی موت کو نہیں بھول رہے تھے، اور بار بار یہی کہتے تھے کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ اگر میرے باپ کو سیاست کا شوق تھا تو مجھے چاہیے تھا کہ میں اپنے باپ کو سپورٹ کرتا، پھر ان کو کس طرح سے سمجھانے کی کوشش کرتا، لیکن میں نے نادانی میں آ کر اپنے باپ سے سارے رشتے ناطے توڑ دیے۔ اب میں اپنے باپ کو کیسے دیکھوں گا؟ ساری زندگی کے لیے میں اپنے باپ کی شکل دیکھنے کو ترسوں گا۔ ابو کی بات بھی اپنی جگہ بجا تھی۔ ابو جو کچھ کہہ رہے تھے بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے، لیکن کہتے ہیں نا کہ اب پچھتاوے کیا ہوا جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ اب پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں دادا ابو کی موت کو نہیں بھول سکتی تھی، لیکن ان کے خواب کو پورا کرنے کے لیے دن رات محنت کرنے لگی تھی۔ جب میری سیاست میں جانے کے بعد گھر والوں کو پتہ چلی تو گھر والوں پر ایک اور قیامت ٹوٹ پڑی۔ ابو نے کہا میں تمہیں کبھی بھی سپورٹ نہیں کروں گا، مومنا تم باز آ جاؤ ورنہ ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑو گی۔ ایسی عورتیں ٹھیک نہیں ہوتی۔ جب میں نے یہ بات کہی کہ میرے دادا ابو کا خواب تھا میں ان کے ملک کے لیے کچھ کروں، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان بننے کے لیے بہت سے لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں، بہت سی عزتیں پامال ہوئی ہیں، بہت سی عورتوں کے سہاگ اجڑ گئے ہیں، بہت سی بیٹیوں نے اپنی عزتوں کی قربانی دی ہے، تو مومنا تمہیں ان بہو بیٹی اور ماں کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا۔ جب میں نے ابو کو یہ کہا تو نہ جانے ابو کے دل میں کیا بات آئی، انہوں نے مجھے اجازت دے دی اور وہ مجھے کھل کر سپورٹ کر رہے تھے۔ میری عمر تقریباً 27 سال تھی اور عمر کے تجربے میں بہت پیچھے تھی۔ سیاست میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بھیڑ چال چلتے ہیں اور انہوں نے اپنے چہروں پر کئی نقاب اوڑھے ہوتے ہیں۔ میں بھی عمر میں کچی تھی اور تجربے میں بھی۔ دادا اگر زندہ ہوتے تو حالات کچھ اور ہوتے، لیکن یہاں پر کچھ اور ہی میرے ساتھ ہو رہا تھا۔ جب میں نے بڑھ چڑھ کر ہر سرگرمی میں حصہ لینا شروع کیا تو بہت سے لوگ میرے خلاف بولنا شروع ہو گئے، اور بہت سے لوگوں نے مجھے کہا کہ یہ عورت بالکل بھی اچھی نہیں ہے اور یہ کردار کی گری ہوئی ہے۔ نہ جانے کس کس سیاستدان سے میرا تعلق جوڑ دیا اور مجھے کہا کہ اس کا ہر دوسرے آدمی کے ساتھ ناجائز رشتہ ہے۔ اپنے کردار پر ہر طرح کا کیچڑ برداشت کر رہی تھی۔ میں ان عورتوں کو یاد کر رہی تھی جنہوں نے اپنی عزتوں کی قربانی دی تھی، تو مجھے اللہ کی طرف سے حوصلہ مل جاتا تھا، لیکن آخر کب تک میں حوصلہ رکھتی؟ پاکستان میں میرا رہنا بہت ہی زیادہ مشکل ہو چکا تھا۔ دن بدن پاکستان کی سرزمین میرے لیے تنگ ہو رہی تھی۔ میں نے جلدی ایک آدمی سے نکاح کیا اور جرمنی میں جا کر سیاسی پناہ لے لی۔ جب بھی کسی سیاستدان کا پاکستان کے ساتھ تعلق خراب ہوتا ہے تو غیر ملکی انہیں پناہ دیتے ہیں۔ وہ ہمیں پناہ اس وجہ سے دیتے ہیں تاکہ آنے والے وقت میں وہ ہمیں اپنے مفاد کے لیے استعمال کر سکے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ جرمنی آ گئی تھی اور یہاں پر رہنا شروع ہو گئی تھی۔ میں جس جگہ پر رہتی تھی وہاں بہت سارے انڈین اور گجراتی لوگ بھی رہتے تھے، کیونکہ وہ بھی کسی نہ کسی سیاست کی جماعت سے وابستہ تھے۔ یہاں پر ایک میاں جی بڑے مشہور تھے جن کو سبھی بہت زیادہ عزت دیتے تھے اور ان کی عمر تقریباً 75-80 سال تھی۔ وہ میاں جی اس جگہ بہت ہی کم آتے تھے، لیکن سننے میں آیا تھا کہ وہ ہر ہفتے یہاں کا چکر ضرور لگایا کرتے تھے۔ میں جب سے آئی تھی میاں جی 3-4 بار تو یہاں پر آ چکے تھے، لیکن میں ہر وقت کسی نہ کسی کام میں مصروف ہوتی تھی، جس کی وجہ سے میرا ان کے ساتھ رابطہ نہیں ہوا تھا۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ جرمنی تو آئی تھی، لیکن میرا شوہر صرف نام کا ہی شوہر تھا، کیونکہ میں نے اس کے ساتھ نقلی شادی کی تھی اور نقلی کاغذ بنا کر میں اس کے سہارے پر جرمنی آئی تھی، اور یہ سب میرا منصوبہ تھا تاکہ میں آنے والے وقت میں واپس پاکستان جا سکوں۔ اس آدمی کو میں نے اس کام کے لیے بہت زیادہ پیسے پہ رکھا ہوا تھا۔ میں یہاں پر بے فکر ہو کر رہ رہی تھی۔ گھر والوں کے ساتھ رابطہ نہیں کیا تھا کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری کوئی بھی ایسی سرگرمی گھر والوں کے لیے بھاری ہو۔ صرف میں ہی جرمنی میں تھی، جبکہ گھر والے تو وہیں پر تھے، ان پر کوئی مصیبت آ سکتی تھی۔ لیکن یہاں پر میں نے محسوس کیا کہ جیسے روز رات کو میرے کمرے میں کوئی نہ کوئی آتا ہے، اور میرا شوہر تو دوسرے کمرے میں سوتا تھا۔ جرمنی میں وہ میرے شوہر کے نام سے ہی جانا جاتا تھا۔ میں جب بھی سوتی تو ایسا لگتا جیسے کمرے میں کوئی آتا ہے، لیکن جب آنکھ کھول کر دیکھتی تو مجھے میرا وہم محسوس ہوتا، کیونکہ میرے آس پاس کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ ایسا روز بروز ہونے لگا، مجھے ڈر لگنے لگا تھا۔ انجان ملک، انجان شہر اور انجان لوگوں کے درمیان میں اکیلی عورت رہ رہی تھی۔ میرے لیے کوئی بھی مسئلہ بن سکتا تھا۔ دادا ابو کا خواب پورا کرتے کرتے
मेरी इज्जत भी पामाल हो सकती थी। जब अब्बू को मेरा सियासत के बारे में पता चला तो उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि मैं कभी भी अपना नाम बनाने के लिए या लालच के लिए कोई गलत काम नहीं करूंगी और ना ही कभी अपना किसी को इस्तेमाल करने दूंगी। मैं अपने दादा का वादा पूरा करने के लिए अपने बाप से वादे की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकती थी। मैंने अब सोच लिया था कि मैं अगले हफ्ते पाकिस्तान वापस चली जाऊंगी। वहां मेरी जान को खतरा हो या मेरे साथ कुछ भी हो, मुझे सियासत छोड़ना पड़े, लेकिन अब मैं यहाँ पर मजीद नहीं रह सकती थी। मैंने ये बात अपने शौहर से भी कह दी थी। वो भी वापस जाने को तैयार हो चुका था। उस रात जब मैं सोई और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे कमरे में फिर से कोई आया है, मैंने फौरन आंखें खोलकर देखा तो मेरे कदमों तले से जमीन ही निकल गई। वो कोई और नहीं बल्कि मेरे दादा अबू थे। मैंने अपने दादा अबू की तस्वीर देखी हुई थी। मैंने उनको जान लिया था। मैं फौरन ही खड़ी हो गई और उनसे कहा कि क्या आप मेरे दादा अबू हैं? उन्होंने मुझे कहा, हाँ मोमना, मैं ही हूँ। मेरी मौत नहीं हुई थी, बल्कि किसी वजह से मुझे जर्मनी आकर सियासी पनाह लेनी पड़ी। मैंने वहां ये इसलिए नहीं बताया कि मैं जिंदा हूं क्योंकि मेरे दुश्मन बहुत हो चुके थे। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें खतरा हो, इसीलिए मुझे ये झूठी खबर बनाना पड़ी थी। मैं अपने दादा अबू को देखकर बहुत खुश हुई थी। मैंने उनसे कहा कि आपने मुझे पहले दिन ही क्यों नहीं बता दिया जब मैं यहाँ पर आई थी? उन्होंने कहा, यहाँ पर भी बहुत से लोग हमारे ऊपर नजर रखे हुए हैं, इसीलिए मैं रोज रात को आता था ताकि तुम्हें बता सकूं, लेकिन फिर मैं तुम्हें सोता देखकर नहीं बताता था कि तुम परेशान ना हो जाओ। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं ये सियासत छोड़ दूंगा और तुम भी सियासत छोड़ दो। बास ख्वाब पूरे नहीं होते क्योंकि ये हमारे बस का काम ही नहीं है। इस मुल्क में आवाम खुद ही नहीं चाहती कि उनके साथ कुछ अच्छा हो, तो हम कैसे कर सकते हैं? और वैसे भी जैसी आवाम होगी वैसे ही हुक्मरान होंगे, और अल्लाह ताला ने इसीलिए ऐसे करप्ट हुक्मरान इस आवाम पर मुसल्लत किए हुए हैं। मैं दादाजी के साथ वापस आ चुकी थी। अब्बू दादाजी को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हुए थे। अब मैं एक नॉर्मल जिंदगी गुजार रही हूँ और इसी में खुश हूँ।